تبھی احمد نے بٹن واپس سے دبایا. اس کے سامنے بڑی چھوٹی سی میز پر ایک پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا. اب کی بار اس کے ہاتھوں میں تیز داغ ڈالا تھا جس سے وہ بڑی مہارت سے 2 انگلیوں کے بیچ گھما رہا تھا. نظریں میچل پر جمی تھی جس کا پہلے ڈوز میں ہی چہرہ زرد پڑ چکا تھا. اب بغیر چھوڑ دینے کی بیک مانگے سب راز اگلو. احمد سرخ آنکھوں سے کیل مالے سے اس کے ماتھے کے بس کا نشانہ لیتا پھنکار کر میچل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی. یکدم اپنی آنکھوں کے قریب آتے اس آلے کو دیکھا. ہلکتار کیا. تم تو سب جانتے ہو پاس کے بارے میں، پھر میری کیا ضرورت ہے؟ وہ موت کو قریب سے دیکھ رہا تھا پر بتانے سے قاصر تھا. کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو. فضول کام میں وقت برباد کرنا حماقت ہے. احمد کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ اس کی جان نکال گیا. جب احمد نے سرد نگاہوں سے دیکھا اور وہ کیل مالا اس کے گردن کے وسط میں ہلکا سا چبو دیا. بتاتا ہوں، مجھے مت مارو. نو، تم نے وقت دیا تھا پر تم نے چانس ضائع کر دیا. احمد کی آواز میں عجیب وحشت اور باری پان تھا کہ اس کی آواز ہی میچل کی آدھی جان نکال چکی تھی. اس کا ٹھہرا سرد رویہ اور سزا دینے کا طریقہ میچل پر قیامت برپا کرنے کے لیے کافی تھا. اس سے پہلے کہ احمد اس کے بہیے ادیرتا، میچل کی زبان تیزی سے چلنے لگی اور ہر وہ رازدار بات جو اسے پتہ تھی وہ سب احمد کے گوش گوار کر ڈالی، جس میں اس نے باس کے بہت سے راز، بہت سی دولت، غیر ملکی سرمایہ، انڈر ورلڈ ڈان کے سربراہ سے تعلقات، شراب کے اڈے، ہیروئن کا دھندا، کالج اور اسکولوں میں بنی کینٹین پر چیزوں میں شامل ڈرگز کا دھندا، چمن کے وارڈر سے اسلحے کی خرید و فروخت جو خود اسے پتہ تھا، سب بتاتا چلا گیا. مجھے اب تمہاری زبان کھولنا پسند نہیں ہے. تمہاری موت میں کچھ رعایت ہو جاتی اگر میرے کہے پر عمل کرتے، پر اب نہیں، کیونکہ تم نے میری عزیز از بہن کو چھونے کی گستاخی کی ہے. اس کی نظروں کے سامنے مہم کا رویہ مرجھایا، چہرہ لہرایا. جب حسن نے اسے سارا واقعہ بتایا تب سے دونوں کے دل کے اندر ایک آگ سی بھڑک رہی تھی. احمد صفاقے سے بول کر وہ اللہ اس کی گردن کے آڑ پھر کر جا چکا تھا. میچل چیخ بھی نہ سکا اور پھڑ پھڑاتا ہوا پیچھے کو لڑک گیا. شیر، جی سر. دروازے کے پاس بھاگتا ہوا شیر آیا. بڈھے کو تحفہ بھجوا دو. احمد ایک نظر میچل کو دے کر باہر نکل گیا. 2 دن سے باس کا غصے سے برا حال تھا. سومی پر اٹیک کروانے کی کوشش کی، ڈرائیور پر بھی گولیوں کی بوچھاڑ کی. وہ زخمی ہوا پر سومی کو کچھ نہ ہونے دیا. سومی ڈرائیور انکل کے ٹیب پر ویڈیو پلے کر کے دینے پر خوشی سے ناچتا، پچھلی سیٹ پر ٹیک لگائے گیم کھیلنے لگا، جبکہ ڈرائیور ایک ہاتھ سے گاڑی کنٹرول کے دوسرے سے فائر کرتا ان کے مقابلے کا جواب دے رہا تھا. سمیر نے ڈرائیور کو بتا رکھا تھا اور وہ سب جانتا تھا، اس لیے ہر صورت سومی کو بچانا تھا. اس نے فل سپیڈ سے گاڑی بگائی تھی. باس کے آدمی نے اس کے ہاتھ پر فائر کیا جس سے وہ ان کو نشانے پر لیے ہوئے تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ کو گولی چھوڑ کر گزرتی وہ اسے زخمی کرتی چلی گئی. اس نے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر سومی کو باہر حفاظت گھر پہنچایا اور گھبراتے سمیر کو کال پر سب بتانے لگا کہ سجل جو ٹیرس پر کھڑی تھی سومی کو آتا دیکھا فوراً باہر کو بھاگی، جو بھی تک گاڑی میں بیٹھا گیم کھیلنے میں مصروف تھا. وہ ڈرائیور کی باتیں وہ سن چکی تھی جب سومی کو پکارتے چلاتی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر کھینچا تھا اور خود میں بینچ کر رونے لگی. سمیر ڈرائیور سے بات کرتے ہوئے پیچھے سے اس کی گھبراہٹ اور لڑکھڑاتی آواز سن کر چونکا جب وہ رو پڑی تھی اور سمیر کا دل کیا باس کی ہڈی پسلی توڑ کر سرما بنا دے. ابھی باس اور انجلینا جازب کے غائب ہونے پر اپنے آدمیوں پر چیخ رہے تھے کہ ایک آدمی بھاگتا ہے، باس آپ کے لیے کوئی تحفہ آیا ہے سی جی کی طرف سے. جب بھی 3 آدمی بڑا سا ڈبہ اٹھائے اندر آئے اور زمین بارہ کا کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے. باس اور انجلینا کا دل پل میں سکڑے تھے جب باس کے کہنے پر ایک آدمی نے چاک کیا اور واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہوا. جیسے ہی باس نے کھولے تو سامنے میچل کے مردہ وجود کو دیکھا. ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس دن زہیب کی شدتوں کی وجہ سے شائلہ کا بہت تیز بخار ہو گیا تھا. جب وہ سو گیا تھا تو شائلہ خود کو سمیٹتی آنسو بہاتی اپنے کمرے میں آ گئی اور روتی ہوئی سو گئی. اس کی حالت کافی نازاز ہو چکی تھی. صبح 10 بجے زہیب اپنی بیگم کو مارننگ وش کرنے کے لیے اٹھا تو شائلہ کہیں نہیں تھی. پہچاتا اسے رات کی ہوئی اپنی شدت اور شائلہ کے آنسو زیادہ ہے تو جھٹکے سے بیٹھ اٹھا. وہ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آیا تو شائلہ کی تلاش میں جہاں ماں نظریں دوڑائیں پر وہ کہیں نہیں تھی. اس کی ماں اور تائی باہر لان میں بیٹھے تھی.
زہیب کو اب سچ میں دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا کہ کہیں وہ گھر سے چلی تو نہیں گئی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میڈم ابھی تک نیچے نہیں آئیں۔ زہیب سر ہلاتا اس کے کمرے کی جانب آیا اور ہینڈل گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، پر مزید باغی بن جاتی اور اپنی من مرضیاں کرتی، یہی ٹھیک تھا۔ اور ویسے بھی اس کا حق تھا، بیوی تھی وہ۔ اس کی دل نے دوسری دلیل پیش کی۔ وہ سر جٹ کر اندر آیا تو شعلہ کو کمفرٹر سر تک تانے دے کر آگے بڑھا اور بغیر کچھ کہے اسے سے کمفرٹر کھینچا تھا کہ شعلہ بنا کسی حرکت کے سرخ انار کی مانند چہرہ لی آنکھیں موندے پڑی تھی۔ سرخ گالوں پر آنسو کے نشان تھے، بکھرے بال اس کی گردن پر زہیب کی رات کی شدت کے نشان واضح تھے۔ شعلہ، زہیب نے اس کی حل پر گڑبڑاتے پکارا اور ساتھ ہی ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ اسے لگا جیسے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ تب اس نے دانتوں تلے لب دبایا اور نیچے ملازمہ کو آواز دی اور ساتھ ہی ڈاکٹر کو کال کی۔ اس دن زہیب گھر ہی رہا تھا اور شعلہ کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، ساتھ اس کی ماں اور تائی بھی تھی۔ زہیب کی پوچھنے پر وہ گڑبڑا گیا اور بہانہ بنا لیا کہ تھوڑا سا ڈانٹا تھا۔ تب سمرینہ بیگم نے اس کو بھی ڈانٹا۔ وہ بڑی عورتیں تھی، کیوں نہ سمجھتی شعلہ کی حالت کیسے ہوئی ہے، پر زہیب کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہی رہیں۔ 2 دن شعلہ نے زہیب کی شکل تک نہ دیکھی اور کمرے میں ہی رہی۔ اس دوران اس نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ آج گھر میں کوئی نہیں تھا تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر دھوپ میں باہر لان میں بیٹھی۔ اسے زہیب سے نہ نفرت ہو رہی تھی، نہ غصہ آ رہا تھا اور نہ ہی بات کرنے کا دل کر رہا تھا۔ جیسے زہیب نے اپنا حق وصول کر لیا تھا، اب اس کا تعلق بھی تھا۔ اور وہ جو اپنے سے فیصلہ کیے بیٹھی سوچوں میں مگن تھی، جبھی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی وہ دیکھ کر پہچان گئی کہ کون ہے، اس لیے لاتعلق بنی نظریں غیر مرئی نقطے پر مرکوز کی۔ زہیب شعلہ کی طبیعت کی پیش نظر آفس سے جلدی آ گیا تھا کہ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا اور سمرینہ بیگم نے خاص ہدایت دی تھی۔ وہ بھی اس کی خاموشی اور سب سے لاتعلقی نوٹ کر چکا تھا۔ زہیب گاڑی سے اتر کر سیدھا اس کی جانب آیا۔ اہم کوئی تو بڑا نازک ثابت ہوا۔ اس کی اسی شدت پر 2 دن بہار میں گزر گئے تو آگے کیا ہوگا؟ زہیب لب دباتا اس کے سامنے بیٹھا، جبکہ شعلہ ایک نظر بھی اس پر ڈالے وہاں سے اٹھنے لگی۔ کہاں؟ زہیب نے کلائی جگری، تم سے بات کرنے کا میرا من نہیں، ہاتھ چھوڑو۔ شعلہ مدھم آواز میں بیزاری سے بولی، بیٹھو۔ زہیب نے واپس کھینچ کر اسے بٹھایا۔ یہ سوگ کس لیے منا رہی ہے؟ سوگ نہیں، بخار ہے مجھے، وہ اس سے دیکھے بغیر بولی۔ منانا بھی مات کی، اب تو یہ روز ہوگا تو مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ اس سے قرید رہا تھا کہ شعلہ کے دل کی بات زبان تک آئی۔ شعلہ خاموشی، بخار کیسا ہے؟ اس نے غور کیا۔ شعلہ انگوری رنگ کے شلوار قمیض اور ہم رنگ دوپٹہ چادر پر پلائے، مرجھائی ہوئی سی سرخ گال اور ہلکے گلابی لب بالوں کو کیچر میں باندھے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی نظر اندازی کرنے والی ادائیں۔ زہیب کا دل کسی اور لے پر دھڑکنے لگا۔ میڈسن لی جی، خاموش کیوں ہو؟ میرا دل نہیں کر رہا تم سے بات کرنے کو، شعلہ بغیر لگی لپٹی بولی۔ شوہر ہوں تمہارا؟ ویسے شعلہ کی بات دل پر کاری ضرب کی طرح لگی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں تمہارے لیے مسئلہ ہوں؟ ہاں تو مبارک ہو، اب یہ مسئلہ تعمر تمہارے ساتھ رہے گا اور اس مسئلے کا مسئلہ بھی تم ہی سلجھاؤ گی۔ زہیب دانت پیستے بولا۔ اگر میں نے منع کیا تو کون سا تم نے رک جانا ہے؟ شعلہ نے اسے گزری رات کا جتایا۔ یہی کہا، اور میں نے کون سا گناہ ہے جو طنز کے نشتر چلا رہی ہو؟ زہیب برہم ہوا، بیوی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، شعلہ نے بھی اسے دیکھتے کہا۔ اگر بیوی تم جیسی ٹیڑھی کھیر ہو تو رضامندی ضروری نہیں ہے، اور تمہیں جانتا تم تو کبھی راضی نہ ہوتی ہوگی، پر مجھے روک نہیں سکتی۔ زہیب نے کہتے ہی کیچر اس کے بالوں سے نکالا۔ شعلہ نے حلق اتار کیا اور وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور جٹ پڑنے کے انداز میں اسے سے کیچر لیا کہ اسے اب زہیب کی موجودگی سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایک عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے جب زہیب کی اگلی بات اسے قدم روکنے پر مجبور کر گئی۔ آج رات کمرے میں چلی آنا، بنا کسی چون چرا کے، اور آج کے بعد ہمارے کمرے میں ہی رہو گی۔ 2 دن سے وہ اپنے پرانے کمرے میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ شعلہ کے گال دہکنے لگے، دل جیسے کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ گزری رات کی شدت کے باعث وہ ابھی تک تاب نہیں آ رہی تھی۔ کچا کے پھر سے شعلہ کا دل زہیب کی گردن دبانے پر کیا جبھی نیا حکم صادر ہوا۔ چائے بنا لاؤ میرے لیے، اور خبردار جو ملازمہ سے بنوائی، تمہارے ہاتھ کی پینی ہے مجھے۔ اسے آرڈر دے کر مزے سے بیٹھا، اس کی پشت پر جھولتے سفید شہد رنگ بالوں کو دیکھ رہا تھا۔
تراشیدہ پیر میں کٹے بال کافی خوبصورت لگ رہے تھے. شالا مڑے بنا جی کہتی پاکنے جیسے انداز میں اندر آئی. صوفے پر ڈیسک کی. اچانک اس کا چائے والا حکم یاد آیا تو جھٹکے سے اٹھی اور کچن میں بند ہو گئی. ایمان ناراض غصے سے بڑی بیزار سے اس محل میں بکھلائی سے پھر رہی تھی. اچانک سے براؤن بلا پلس جنگلی بلا کہاں چلا گیا تھا. ایمان کا من اسے جنگل میں بیڑیے کا یہ کا لنچ ڈنر بنانے کا کہا تھا. وہ جب صبح اٹھی تو احمد غائب تھا. پہلے تو اسے رات کا منظر وہم لگا. ایک خواب سا پر ذہن پر زور ڈالنے پر سب یاد آ گیا. اس بار وہ پھر اسے بے ہوش کر کے چلا گیا تھا. ایمان اٹھ کر بہت روئی. اسے غم کھائے جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے شیر کو احمد کا پتہ چل گیا اور اس نے کہیں بند کر دیا ہو. یہ سوچتے ہی وہ بلک کر رونے لگی. پر خیال اس کا رات آنا جانا کھانا لے آنا رونے کو سٹاپ لگا گیا. رونے کی جگہ وہ غصے سے لال ہوئی کہ احمد نے جھوٹ بولا. شیر اس کا کوئی تو تعلق تھا. اسے سمجھ لگ گئی تھی کہ برا بلا اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے اسے بے ہوش کر گیا تھا. اس کے ذہن میں سوال گردش کرتے اس کا دماغ مکمل طور پر الجھا چکے تھے. وہ پریشان بھی تھی, غصہ بھی, اور سب کا ذمہ دار اب احمد ہی لگ رہا تھا. اس کے اٹھنے کے بعد ملازمہ اس کے کپڑے لے آئی تھی اور اسے چینج کر کے نیچے آنے کا کہا. گھر میں کوئی نہیں تھا. ایمان ستائش بڑی نگاہوں سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی. اگر وہ کڈنیپ ہو کر نہ آتی تو یقیناً خوش ہوتی. 2 دن سے اسے گھر میں کوئی نہ دکھا. وہ اور ایک ملازمہ تھی, باقی پورا محل ویران تھا اور شیر تو اسے سرے سے ہی نظر نہیں آیا. اس دن جاتے ہی احمد شانی کو وارن کر کے گیا تھا کہ اس کی مولالی کے سامنے مت آئے اور شیرا کو بھی بول دے. احمد حکم دیتے اسے اپنی سناتا وہاں سے جا چکا تھا. کچھ دیر بعد شانی بھی شیرا کو بتانے کی حد وہاں سے نکلا کیونکہ احمد اب ان کا بھی ڈان بن چکا تھا اور یہ بات شانی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. شیر باز کے کام میں الجھا ہوا تھا اور دوسرا باز کے آدمی نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی, اس لیے وہ ایک ڈھابے پر بیٹھا تھا اور پھر ان کو ڈاج دے کر وہاں سے یوں نکل کے اس کے آدمی تلملا اٹھے پر شیر ان کے ہاتھ نہ تھا. اس کا بہت دل تھا اپنی گنڈی کو ملنے پر, لیکن وہ جان کر نہیں آ رہا تھا کہ گنڈی تو نقاب کرتی تھی اور ایک بار وہ گستاخی کر بیٹھا. اگر اب بھی سامنے پایا تو اسے سے بڑھ کر کرنا کوئی گستاخی کرے, اس لیے وہ گنڈی کو وقت دینے کی خاطر محل نہیں آیا تھا. اس دوران شیر کے کہنے پر شانی نے پورا خیال رکھا ہوا تھا, پر محل میں صرف ایمان اور ملازمہ تھی. احمد کے کہنے کے مطابق ملازمہ اپنے کام سے کام رکھتی. اسے بالکل بھی برداشت نہیں تھا کہ وہ کسی اور سے بات کرے. وہ چاہتا تھا یہاں رہ کر اس کی مولالی بس اسے سوچے. ایمان کو کافی مشکل پیش آتی چلنے میں. ملازمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آتی. ایمان اس کے ساتھ پورا محل دیکھ چکی تھی. اسے کافی پسند آیا تھا وہ گھر کال کرنا چاہتے تھے. اس کا موبائل کہیں نہیں تھا اور نہ اس گھر میں کوئی فون نظر آیا. ایمان نے ملازمہ سے کہا تو وہ گونگی بن گئی. ابھی بھی وہ لاؤنج میں کاؤچ پر بیٹھی رو رہی تھی. اس کا دل بہت اداس, عجیب قید تھی دل میں. شیر کو کوسنے میں لگی ہوئی تھی. عجیب بس ویسے دل میں ڈیرا جمائے ہوئے تھے. چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے میں مصروف تھی کہ اسے کسی کے باری قدموں کی آواز اپنے قریب آتی محسوس ہوئی. پانی لاؤ, شیر گرجدار آواز میں پاس کھڑی ملازمہ سے بولا کہ ایمان اپنی جگہ سے اچھل پڑی. یہ گنڈی میرے گھر روم دھونا کس بات کا مچا ہے تجھے؟ کمی ہے کیا کسی چیز کی؟ بتا ابھی لا دیتا ہوں. شیر ماتھے پر تیوری چہل صوفے پر بیٹھا پر نظریں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی. مار بارتی, تم کمینے گنڈے مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ کیا مطلب؟ اس دن بتایا تو تھا کہ تو اب اپن کے پاس اپن کے ساتھ رہے گی. شیر ٹرے میں گلاس اٹھاتا بولا کہ ایمان کا دل اچھل کا حلق میں آ گیا. یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایمان چلائی اور اٹھ کر اس کی طرف بڑھ کر اس کی طرف پیٹ کر گئی. حقیقت ہے گونڈی, تم اب کہیں نہیں جا سکتی, ادھر ہی رہو گی. وہ اطمینان سے بیٹھا بولا. عمر کیا ہے, کیا لگتے ہو تم اس کے؟ ایمان ڈر پر قابو پاتی پوچھ بیٹھی. یہ بات تم اس سے پوچھنا. اور ایک بات, اس دن تو وہ یہاں سے بات نکلا تھا, اب اگر آیا تو سیدھا شوٹ کر دوں گا. اس کی بات پر ایمان تڑپ اٹھی تھی. ایک تو شوٹ والی بات سن کر, دوسرا یہ کہ وہ بلا اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا. ویسے تو بڑا شدت پسند ہے
اور جہاں نامحرم کے گھر میں اس کی قید میں چھوڑ گیا. ایمان جواب جو اب واقعی نیند گولیوں کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، پر وہ شیر جا دماغ ٹھکانا لگانا چاہتی تھی جس نے اس کے بلے کو مارنے کا سوچا تھا. ساری باتیں وہ پیچھے رکھ کر ایسی بات کو پکڑ گئی. تم سمجھتے کیا ہو خود کو جاہل آوارہ لفنگے گنڈے؟ اگر تم نے احمد کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہاری گردن ہاتھ پاؤں سب توڑوا دوں گی. ایمان دوپٹے کا کونا پکڑ کر چہرے پر نقاب کیے غصے سے پلٹی. شیر مسکرائے. یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ گنڈی کا مکھڑا دیکھ سکے، پر یہ کیا، پردہ شیر گور کر رہ گیا. تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کہا نا اس کا خیال نکال دو اپنے دماغ سے. شیر لائٹر سے سگریٹ جلاتا. سرد آواز میں داڑا کیوں نہ ہو تکلیف، شوہر ہے وہ میرا اور تم نامحرم. اور تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ ایمان کا تو دماغ ہی بنا اٹھا تھا اس گنڈے کی بکواس پر. میں کون ہوتا ہوں بہت جلدی پتہ چل جائے گا. اگر احمد آیا تو اس کی موت پکی ہے، اس کی نہیں تمہاری. آل بھی دو بد بولے تمہاری تو. شیر سگریٹ پھینک اس کی جانب بڑھا، تبھی اس کا فون چنگانے لگا. شیر نیلی آنکھوں سے روتے ہوئے آدھا چہرہ چھپا ایمان کا گہری نظروں سے جائزہ لیتا باہر نکل گیا. اس کے چاہتے ہی ایمان نے گہرا سانس فضا کے ثبوت کی. اسے شدت سے اپنوں کی یاد آ رہی تھی. بلکہ مجھے کمرے میں لے چلو، ایمان نے ملازمہ سے کہا اور دوپٹہ مٹھیوں میں جگڑے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی سیڑھیوں پر چڑھنے لگی. احمد، حسان، سمیر اور اس کی ٹیم کے کچھ ممبر اس وقت چمن کے بارڈر کی جانب رواں دواں تھے، جہاں سے آج اسلحے کے بڑے ٹرک بارڈر سے بلوچستان کی جانب آنے تھے. اس کی قیادت شیر شانی کو ملی ہوئی تھی اور شیر نے ہی ان کو اس جگہ پہنچنے کا کہا تھا. وہ اکیلے بالکل بھی نہیں تھے، وہاں آرمی کے جوان بھی پہنچے ہوئے تھے جو ان کے انتظار میں تھے. جبکہ شیر دل پر پتھر رکھ کر سجل سومی کو ہمدانی ہاؤس میں چھوڑ کر پر اس جاذب کو وارن کرنا ہرگز نہیں بھولا تھا. جاذب نے شرافت کا مظاہرہ کرتے گردن ہاں میں ہلائی کہ وہ بے فکر رہے. ساتھ ہی دور ہوتے آنکھ بینی کے سمیر کا دل کیا اس سے پہلے زمین میں گاڑے پھر جائے، اس سے پہلے وہ اپنی سوچ پر عمل کرتا. جاذب وہاں سے باغ نکلا تھا جبکہ زہیب نے دیکھا، مسکراہٹ دبائی اور سمیر کو بے فکر رہنے کا کہا. زہیب اب اچھے سے جاذب کی حرکات سمجھ رہا تھا، جس میں زیادہ وہ سمیر کو ہائپر کرنے کا کام انجام دیتا تھا. جہاں تک بات سجل کی تو وہ اس سے ایز اے کزن سمجھ کر بات کرتا تھا، اور ایک تو شوہر پولیس میں، دوسرا 4 سالہ سومی، باپ بھی ڈان اور بیٹا ننا ڈان. وہ سمیر کو تپانے کا کام کرتا تھا، پر یہ بھول گیا کہ ایسے میں سمیر کی گہر محبت سجل کی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی. زہیب نے سر جھٹکا اور سمیر کے گلے لگا. سمیر سب سے خاص سجل سے مل کر جہاں اس نے سجل کو شرمانے لجانے پر مجبور کر دیا تھا، باقی بعد میں صحیح سے ملنے کا کہہ کر اس کی حالت غیر کرنے کے بعد وہاں سے نکلا تھا. دوسری جانب احمد اور حسان کے دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو گئے تھے، پر وہ مجال ہے جو اپنی والیوں سے ملے ہو کہ باقی دلوں کی حالت سمجھ سکتے تھے. اگر ملتے تو پھر جانا باتیں. اسی سمے صرف مہم جان تھی کہ وہ سب کہاں جا رہے ہیں. وہ ان کے لیے دعاگو تو تھی ہی، ساتھ کچھ سسٹم ہیک کرنے کا کام بھی کر رہی تھی کہ یہ ہیکنگ اس نے احمد حسان سے سیکھی تھی جو اس کو خاص ہدایتیں دیتے روانہ ہو چکے تھے. یونیورسٹی کے باہر بلیک جینس پر بلو شرٹ پر ہاف سلیو 2 پیس کا بلیک کوٹ پہنے جس کے بٹن باندھے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، فون پر جھکا مسلسل انگلیوں کو حرکت دیتا گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا. وہ بی جی کے ہدایت پر زرش کو دینے آیا تھا. اسے ولیمے کے لیے شاپنگ کروانی تھی. بہت سے اسٹوڈنٹ اسے دیکھ کر اس کے پاس آئے تھے اور ابھی بھی ارد گرد جھرمٹ لگا ہوا تھا. کچھ اس کے اسٹوڈنٹ تھے تو کچھ اس پر فدا ہونے والی لڑکیاں. آج اتنے دنوں بعد اپنے سر کو دیکھا سب بہت خوش ہوئے تھے. وہ یونیورسٹی کے اندر نہیں گیا تھا کہ اسے جلدی تھی، تبھی باہر کھڑا اپنی وائف کا انتظار کر رہا تھا. سر آپ یونی کیوں نہیں آئے؟ پلیز سر واپس آ جائیے. وی مس یو ویری مچ. آپ کا اندازہ، آپ کی پڑھانے کا سٹائل، سر کوئی بھی آپ جیسا نہیں پڑھا سکتا. برہان دھیما سا مسکرا رہا تھا اور ان کے سوال جیسے بڑھتے جا رہے تھے. سر آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ سر ہم نے سنا ہے آپ نے شادی کر لی ہے. سر کون ہے آپ کی وائف؟ اور سر یونی کیوں چھوڑی آپ نے؟ سب کے برہان کو اب زرش پر غصہ آنا شروع ہو گیا تھا. اتنے سوالیوں کا جواب دیتا. یہ اس کی طبیعت کے برعکس تھا، کم بولنے والا تھا. اور جہاں اس کے اسٹوڈنٹ نے جو اسے گرے کھڑے تھے، تبھی زرش کو نہ آتے دیکھ اس نے میسج ٹائپ کیا، باہر آؤ، ویٹ کر رہا ہوں. اور پھر سب کی طرف متوجہ ہو گیا. جونی اس کے لیے
اب ٹائم نہیں ملتا۔ تاجر بندہ ہوں اور دوسرا شادی۔ جی ہاں، تو شادی میں نے کر لی ہے، اور وائف کون ہے وہ آپ تھوڑی دیر تک جان جائیں گے۔ کچھ لمحے بعد زرش آتی دکھائی دی۔ برہان کی نظر اس پر ٹکی تھی جو حیرت میں ڈوبی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی جان مارتی تھی، پر ارد گرد لڑکیوں کو دیکھا زرش کو تب چڑھتے جو چڑیلو کی طرح اس کے شوہر کو گرے ہوئے تھی۔ وہ چمٹ تو ایسے ہی ہیں جیسے شہد لگا ہوا ہے، کم بخت نکمیاں لومڑیاں، ابھی ان کے ہارٹ فیل کرواتی ہوں، میرے اکلوتے شوہر کے گرد بن بنا رہی ہیں، اور اس لاٹ صاحب کو تو دیکھو کیا ضرورت تھی گاڑی سے نکلنے کی، نہ مجھے پہلے ہی میسج کر دیتا، پر گاڑی میں ہی بیٹھا رہتا، پر نہیں، بس نکلنا تھا۔ زرش بڑبڑا رہی تھی جبکہ برہان سیاہ گلاسے سے اس کا تپا چہرہ اور ہونٹوں کی حرکت دیکھ کر لب دانتوں تلے دبا گیا، جو وہ ارد گرد گھورتے ساتھ برہان کو بھی کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔